عائشہ پلیز کہیں سے اگر لانگ رینج ہو سکتا ہے تو کرا دو, مجھے اتنا شدید درد ہو رہا ہے. آج ہی ہونا تھا. اسٹارٹ او کیوں بتایا بھی نہیں آج. جی السلام علیکم. صبح صبح میں دان کا درد لے کے بیٹھی ہوئی ہوں. آئی ایم سو سوری. گڈ مارننگ کہتی ہوں آپ کو زندگی کے رنگ میں. آج ویسے دیکھا جائے اپیرنٹلی اس لیے شاید میرے بھی رنگ اڑے ہیں کیونکہ اب دیکھیں صحت جو ہے نا, کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جتنی میجر ہماری جو ہے نا دانتوں کی صحت بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیکاز اگر اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک درد ہوتا ہے اور وہاں اس کو لے کے ہم لوگ کیا ٹوٹکے نہیں کر رہے ہوتے, جیسے کہ ابھی میں مانگ رہی تھی لیکن نہیں دی. عائشہ بہت ظالم ہے. کبھی ہم ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ڈینٹسٹ پہ جا رہے ہیں, کبھی کوئی ٹوتھ پیسٹ ایسے یوز کر رہے ہیں جو سینسٹیوٹی کو آپ کے نہ کرے. یا پین کلرز, دنیا کا کوئی پین کلر کام نہیں آتا ہے اس میں, جتنے مرضی کھا لیں کچھ گھنٹہ اثر کرتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے. اب اور اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں ڈینٹسٹ پہ, پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور اتنے مہنگے ہوتے ہیں ڈینٹسٹ, اتنے پیسے ہزاروں روپے دیتے ہیں لیکن پرماننٹ یا ہمیں علاج نہیں پتا. یہ نہیں پتا کہ کس سٹیج پہ جائیں ڈینٹسٹ کے پاس کہ وہاں تک نوبت ہی نہ پہنچے, یا اگر پہنچ گئی ہے تو اس وقت کیا علاج ہونا چاہیے. سو یہ ساری باتیں ہم آج اپنے پینل پہ کریں گے کیونکہ آج ہمارے پاس ایک نہیں دو ڈینٹسٹ موجود ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ہم لوگوں کے پاس ہمیں کس سٹیج پہ جانا چاہیے, کب کب دکھاتے رہنا چاہیے, جب کوئی مسئلہ نہیں بھی ہوتا تب بھی جانا چاہیے, یا ایمی مطلب ساری انفارمیشن بیسک بھی لیں گے اور ایڈوانس جتنے پرابلمز ہو چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی لیں گے. اور آج ہمارے پینل پہ جو ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہیں, ہی از اے ڈینٹل سرجن, ساتھ ساتھ امپلانٹولوجسٹ بھی ہیں اور ڈائریکٹر پاکستان اکیڈمی آف ایڈوانس ڈینٹسٹری اینڈ ڈینٹل آرٹ بھی ہیں. سب سے پہلے انٹروڈیوس کرتی ہوں ڈاکٹر عمر فاروق کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج تو آپ نے میرا درد دور بھگانا ہی ہے. ابھی میری پروڈیوسر مجھے دیکھ کے کہہ رہی تھی, اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں, کہ میں نے اپنا جبڑا نکال کے یہاں رکھ لیا, اتنا شدید مجھے درد ہو رہا تھا کہ میں نے کہا کہ شاید نکال دوں تو علاج ہو ہی جائے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس نیکسٹ ہماری ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, وہ بھی ڈینٹل سرجن ہیں, ڈاکٹر زارا مسعود. ان کا تعلق بھی ڈائریکٹر, یہ بھی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے پاکستان اکیڈمی آف ایڈوانس ڈینٹسٹری اینڈ ڈینٹل آرٹ کی. جی السلام علیکم ڈاکٹر زارا, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک بالکل. اور ناظرین اس کے ساتھ آج ہماری بہت سریلی, بہت ہی زبردست ہماری ووکلسٹ موجود ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ پاپ راک بھی ہیں اور ساتھ ساتھ فوک بھی کرتی ہیں, سیمی کلاسیکل بھی کرتی ہیں, یعنی اتنی, اور ان کی آواز کا جو جادو ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ وہ ان کے ساتھ ہمارے پاس گٹارسٹ بھی موجود ہیں. دونوں کا انٹروڈکشن اکٹھا اس لیے کراؤں گی کیونکہ دونوں جب بھی ہمیں سنائیں گے اپنی جو ہے وہ اکٹھا سنائیں گے. ہمارے پاس جو پہلی ہماری گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے جی نیہا چودھری, اور ان کے ساتھ موجود ہیں انیل نجم. جی السلام علیکم آپ دونوں کو, بہت بہت ویلکم. کیسے ہیں آپ دونوں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور اس کے ساتھ میں نیہا کے بارے میں بتاؤں کہ یہ آل پاکستان کانفرنس آف میوزک جو ہے اس کے اندر گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں, بہت زبردست. اور اب یہاں سے میں پہلے تو آتی ہوں جی, ہمارا جیسے کہ میں نے کہا کہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے جسے ہم لوگ بڑا سمبل دیتے ہیں نا, میں نے کہا کہ شاید آج میرا رنگ بھی شاید اسی لیے اڑ گیا کہ مجھے جو شدید درد ہو رہا تھا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم لوگ بڑا کامن جی ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے, سو ایکچولی یہ ہے کیا؟ اچھا, جو دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اسے ڈینٹل کیریز بھی کہتے ہیں, دانت کے اندر سوراخ ہونا بھی کہتے ہیں. بالکل کہتے ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ دانت نارمل دانت ہے, اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں. اگر آپ زوم کر کے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو نظر بھی آئے گا. سب سے اوپر یہ وائٹ لیئر ہے, اس کو انیمل کہتے ہیں. سیکنڈ لیئر یہ یلو ہے, اس کو ڈینٹین کہتے ہیں. سینٹر میں یہ پلپ ہے. پلپ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پلپ کے سائڈ پہ, دانت کے سائڈ پہ یہ بون ہے. جب بھی دانت کے اوپر والی جو یہ سرفیس ہے اس کے اوپر یہ irregular یہ سرفیس بالکل ہوتی ہے. اچھا, جب بھی ہم کوئی میل لیتے ہیں لائک بریک فاسٹ میں, ہم نے لنچ میں یا ڈنر میں کوئی کاربوہائیڈریٹس میں لائک اسٹکی فوڈ لے لی یا شوگری فوڈ لے لی, اگر وہ اس کے اوپر کافی دیر تک جمع رہے, اگر ہم اس کو کلین نہ کریں تو کیا ہوتا ہے, منہ کے اندر جراثیم ہوتے ہیں جن کو ہم بیکٹیریا کہتے ہیں. بیکٹیریا کیا کرتے ہیں, اس جو فوڈ اوپر جمی ہوتی ہے اس کو ایز اے اپنی فوڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں اور جسم سے ایسڈ ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسڈ جب دانت کی سرفیس کے اوپر گرتا ہے تو اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے, اس کو ہم ڈینٹل کیریز بھی کہتے ہیں اور دانت کے اندر کیڑا لگنا بھی کہتے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ یہ لگا نہیں ہوگا تو ایسڈ پروڈیوس نہیں ہوگا؟ نہیں, ایسڈ, ہاں جی, پھر جو ایسڈ ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر یہ ایسڈ پروڈیوس ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیڑا کیوں لگ جاتا ہے اور کیسے لگ جاتا ہے؟ جو ہول جو ہوتا ہے اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیڑا لگ گیا ہوا ہے, کیونکہ جو ہول ہوتا ہے جو کیوں بیکٹیریا کی وجہ سے لگتا ہے, بیکٹیریا اس فوڈ کو کھاتے ہیں جو ایسڈ نکلتا ہے, تو اس جو ہول ہوتا ہے اس کو ہم ڈینٹل کیریز کا نام دیتے ہیں. دانت گل جاتا ہے, دانت گل جانا اس کو ہم ڈینٹل کیریز کہتے ہیں. تو پھر وہ سارے کالے کالے دانت ہمارے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, بچوں کے پہلے ہی نظر آ رہے ہوتے, شروع سے ہو جاتے ہیں. تو پھر مجھے بتائیے کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جائے؟ اس میں سب سے ایزی پریونشن کا کیا ہے کہ جب بھی آپ
پہلے تو یہ ہے 2 ٹائم آپ برش کریں. اچھا. رات سونے سے پہلے کریں اور صبح ناشتے کے بعد. اگر آپ نے کوئی ایسی کاربوہائیڈریٹس میں شوگری فوڈ لے لی ہوئی ہے یا آپ نے اسٹکی فوڈ ہے تو آپ اس کو فوری کلین کر لیں. تو یہ سب سے پہلی پریونشن یہ ہے. اچھا, یہ پریونشن اگر ہم یہ کر لیں گے تو کیریز تک نوبت نہیں آئے گی؟ کیریز ہاں جی لگنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اوکے, لیکن اب جیسا ہم نے کہا کہ کیڑا لگ گیا, اب کیا کیا جائے, اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, جب کیریز لگ جاتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ڈینٹل کیریز ہے جو اس کے دانت کے اندر سوراخ ہوا ہے وہ اس کس لیئر تک ہے. اگر یہ وائٹ لیئر اور یلو لیئر تک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کی جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ فیلنگ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ کیڑا بڑھتا ہوا آگے پلپ تک چلا جاتا ہے تو اس ٹائم پیشنٹ کو پین شروع ہو جاتی ہے, بہت زیادہ, اور سینسٹیوٹی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. وہ کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ بیکٹیریا اس پہلی لیئر سے دوسری لیئر سے تیسری پلپ میں آ جاتے ہیں, اور کیونکہ پلپ یہ جو پلپ کے اندر بلڈ ویسلز ہیں اور نروس ہیں جو اس کو ٹچ کرتے ہیں تو پیشنٹ کو پین شروع ہو جاتی ہے. جب پین شروع ہو جاتی ہے تو اس ٹائم اس کی ٹریٹمنٹ روٹ کنال ہے. ہاں جی, دانت کی جڑوں کا علاج بھی جس کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے پھر آپ روٹ کنال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر فلنگ کرتے ہیں. لیکن روٹ کنال کے لیے تو کہتے ہیں نا, آپ مجھے بتائیے ڈینٹسٹ کے پاس اتنے پھیرے ہوتے ہیں, اتنے مہنگے پھیرے ہوتے ہیں, تو کتنے یولی چاہیے ہوتے ہیں روٹ کنال کے لیے, سیٹنگز کتنی ہوتی ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر فوری آپ کو پین شروع ہوئی, آپ نے جلدی وزٹ کر لیا ڈینٹسٹ کے پاس تو بعض دفعہ سنگل وزٹ بھی روٹ کنال ہوتی ہے. اگر آپ کا کرونک کیس ہے, اگر نیچے بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا ہوا ہے, آپ اتنے بیزی ہیں آپ نہیں ڈینٹسٹ کو وزٹ کر سکے اور پین کلر لیتے ہی جا رہے ہیں, 1 month تک بعد پیشنٹس لیتے ہیں, بعد پیشنٹس یعنی میڈیسن لے لی اس کے بعد ویٹ کرتے رہتے ہیں, پھر دوبارہ پین ہوتی ہے, پھر لیتے رہتے ہیں, تو نیچے انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی بیکٹیریا بہت زیادہ نیچے بیس تک اکٹھے ہو جاتے ہیں بیس کے نیچے. تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے, پھر ڈینٹسٹ ایویلویٹ کرتا ہے کہ آیا اس کیس کو 1 وزٹ میں کر دیا جائے یا 2 میں کیا جائے یا 3 میں کیا جائے. اچھا, ہاں جی ٹھیک ہے. سو جہاں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ سے میں نے پریونشن کا پوچھا, اب بچوں کے لیے آپ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم کیسے پریونٹ کریں. بچے تو نہ سنتے ہیں اور زبردستی بھی نہیں کیا جا سکتا, کبھی جلدی سو جاتے ہیں, کبھی میٹھا بہت شوق سے کھاتے ہیں, چاکلیٹس وغیرہ کھا رہے ہیں. بچوں کی کیسے کیئر کی جائے؟ بچے کے منہ میں پہلے 6 ماہ کی عمر میں پہلا دانت آتا ہے بچے کے منہ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ فرسٹ ان کی برتھ ڈے تک جو ہے فرسٹ ان کے مولرز آ چکے ہوتے ہیں. ہاں, مطلب 9-10 ماہ تک تو ان کے منہ میں 3-4 دانت ہوتے ہیں. اس کے بعد فرسٹ برتھ ڈے پہ پہلے مولرز ان کے منہ میں آتے ہیں. پھر 6 ماہ سے لے کے 2.5 سال تک کی عمر میں بچے کے منہ میں 20 ٹیتھ آ چکے ہوتے ہیں. جو ملک ٹیتھ ہوتے ہیں نا یہ ہمارے 20 ہوتے ہیں, بڑوں میں تو 32 ہوتے ہیں نا, لیکن بچوں میں 20 ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو سارا مدرس کا رول ہے کہ بچوں کو انہوں نے کیری سے کیسے بچا کے رکھنا ہے. اب اس میں یہ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے, مدر ان کا ڈے 1 سے ان کا فیس کلین کرتی ہیں, باڈی کلین کرتی ہیں, جنرل پارٹس کلین کرتی ہیں, ناک کان سب کلین کرتی ہیں, لیکن ماؤتھ جو ہے وہ کلین نہیں کرتی ڈے 1 سے. صحیح بات ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ اس میں منہ میں دانت نہیں ہے تو اس کو کلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ڈے 1 سے جب بچے کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے, فیڈ تو وہ لے رہا ہے, چاہے وہ مدر فیڈ پہ ہے چاہے وہ فارمولیٹڈ فیڈ پہ ہے, فیڈ تو اس کو منہ میں جاری ہے, جراثیم تو اس کے منہ میں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک سمپل, جب تک کہ بچے کے منہ میں دانت نہیں ہے, یعنی 6 ماہ سے پہلے پیدائش سے لے کے 6 ماہ تک کی عمر کے جو چھوٹا بچہ ہے اس کو گیلے ململ کے کپڑے سے سارے لپس, ٹنگ, چیکس اور گم پیڈز, یعنی جہاں پر ان کے ابھی ٹیتھ نہیں آئے اس کو گم پیڈز یعنی ان کی اورل ہائیجین کی کیئر, اورل ہائیجین کی مسٹ کیئر کرنی ہے ڈیلی رات کو. کیونکہ دیکھیں چھوٹے بیبی ہے, جیسے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کی جو بات ہے فیس کلین ہے وہ ڈیلی ریکمینڈ کرتے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ویکلی کرنا ہے یا منتھلی کرنا ہے. تو جب وہ ڈیلی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اورل کیئر کیوں نہیں ڈیلی ہوتی؟ کیونکہ میں بھی شاید مدر کی پریورٹی نہیں ہوتی, اویئرنیس نہیں ہوتی, پرائیورٹی کی بات نہیں, جہاں اتنی کیئر کر رہی ہیں ان کو بتایا ہی نہیں جاتا. میری بھی نیس انگلینڈ میں ہوتی ہے, میں ان کے پاس رہتی تھی, تو ان کو چھوٹے بچے کا ابھی پیدا ہی ہوتا تھا تو ایک پیکٹ دے دیا جاتا ہے کہ بچوں کو شروع سے چاہے بغیر دانتوں کے منہ میں برش رکھنے کی عادت پڑ جائے. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ ڈیمپ ململ کا گیلا کپڑا لے کے, سوکھا نہیں, سوکھا سے تو اندر ریشز ہو جائیں گے, تھوڑا سا ململ کا چھوٹا سا نیٹ اینڈ کلین بالکل صاف ستھرا لیں اور اس کو گیلا کر کے سارا اندر سے کلین کریں. یہ نہیں ہے تو فارمیسی سے گاز پیس جو ہے نا وہ ایزیلی اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, گاز پیس سے سارے صاف کر لیں. جب تک کہ منہ میں پہلا 6 منتھس تک یہی روٹین رہے گی. اس کے بعد 6 سے لے کے 1 ایئر تک کیا کریں کہ پلین ٹوتھ برش وداؤٹ ٹوتھ پیسٹ. اگر ٹوتھ پیسٹ لگانی, اگر چھوٹے بچوں کو بیڈ بریتھ کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ 6 منتھس کے بعد تو جو ہے وہ ڈائٹ چینج ہو جاتی ہے, اس میں بیف بھی ایڈ ہو جاتا ہے, مٹن بھی ایڈ ہوتا ہے, چکن بھی ایڈ ہو جاتا ہے, پھر بچوں کے جنک فوڈ اتنے ہیں, برگر پیزا سب بچہ جو ہے وہ آنورڈس 9 منتھ سے آنورڈس لینا شروع ہو جاتا ہے, تو تھوڑا بیڈ بریتھ کا بھی ایشو ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ٹوتھ پیسٹ یوز کرانا ہے تو جسٹ سائز رائس کا جو چاول کا دانا ہوتا ہے نا اتنے سائز کا بس ٹوتھ پیسٹ لگانا ہے, ٹھیک ہے.
فرسٹ برتھ ڈے کے بعد آپ یہ سائز کو تھوڑا بڑھا دیں گے اور وہ پی سائز کر دیں گے, مطلب مٹر کے دانے کا. آپ ٹوتھ پیسٹ کی بات کر رہی ہیں, تو اگر میں ٹوتھ برش کی سلیکشن پہ پوچھوں کہ وہ کس طرح کس کیٹیگری میں ہونا چاہیے, اتنے مارکیٹ میں اویلیبل ہے, کوئی اتنا سستا ہے تو کوئی اتنا مہنگا ہے, تو کیا دونوں سب میں ڈفرنس ہوتا ہے, کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ سارا ڈفرنس ہوتا ہے, اس کی سلیکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. چھوٹے بچوں کو تو ہم چھوٹے سائز کا ٹوتھ برش جو ہے ان کو دیتے ہیں, جس کا ہیڈ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے, برسلز بھی بہت ایکسٹرا سافٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی انامل جو ہے وہ بھی بہت سافٹ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے, ان کو ڈیلیکیٹ ہوتا ہے, تو ان کے لیے ہم بہت ایکسٹرا سافٹ چھوٹے ہیڈ والا جو ہے وہ ٹوتھ برش بچوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اور ان کی جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے وہ بھی اسپیشل ہوتی ہے, مطلب وہ بھی چائلڈ ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے جس کے اندر فلورائڈ کی کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ بچے کو جو ہے وہ منرل اسٹرینتھنگ ارلی ایج میں بہت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو ان کی ٹوتھ پیسٹ بھی اسپیشل ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے پڑی ہوئی ہے وہ اس کو کرے, نہیں, ان کی ایک اسپیشل ساری, جیسے ہم ہر چیز, ان کا بیبی شیمپو علیحدہ ہے, ان کا بیبی سوپ علیحدہ ہے, اسی طرح ان کی ٹوتھ برش, ان کا ٹوتھ پیسٹ ان کا مائلڈ ہوتا ہے اور بہت فارمولیٹڈ ہوتا ہے منرلس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور بڑوں میں آپ نے ٹوتھ برش کی سلیکشن کی بات کی, کہ بڑوں میں آپ دیکھیں مارکیٹ میں 3 طرح کے اویلیبل ہوتے ہیں, ہارڈ برسلز والے بھی ہیں, میڈیم برسلز والے بھی ہیں, اور جو ہے وہ سافٹ برسلز والے بھی ٹوتھ برش اویلیبل ہیں. تو اس کی سلیکشن اس طرح کی جائے کہ اگر دانتوں سے خون آتا ہے, یعنی بلیڈنگ گمز, دانتوں سے کہہ رہی ہوں, مسوڑوں سے خون آتا ہے, یعنی بلیڈنگ گمز ہیں, بلیڈنگ گمز کا ایشو ہے, یا پھر دانت سینسٹیو ہے یا ویک انامل ہے, تو ہمیشہ سافٹ برسلز والا جو ہے وہ ٹوتھ برش یوز کریں, ٹھیک ہے. اور اگر تو کوئی گم کا ایشو نہیں ہے اور جبڑا بھی اتنا بڑا ہے, تو پھر تو obviously چھوٹا اسمال ہیڈ والا تو ہے وہ ٹوتھ برش نہیں یوز کریں گے. اچھا, بچے خود کریں یا مدرز ہی شروع سے نہیں, مدرز, بچہ خود غلط کرتا ہے نا, تو پھر اپنے گمز کو ہی ڈیمیج کر لے, اور پراپر کرے نہ کرے, صرف سامنے سے کر لے, پیچھے تک لے کے جائے نہ لے جائے, تو مدر اپنی سپروائزر گائیڈ کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی شروع میں عادت بن جائے گی جو پھر وہ اسی کو آگے لے کے چلے گا. یہیں سے کمنگ بیک ٹو آور ویری ٹیلنٹڈ نیہا, مجھے بتائیں کہ کب سے اتنی زبردست آپ کی آواز ابھی میں سن بھی رہی تھی, اور آپ ماشاءاللہ پچھلے 2.5-3 سال سے پی ٹی وی میں بھی شو کر رہی ہیں, تو آپ نے کہاں سے سیکھا, کب سے سیکھا؟ میرے ٹیچر, ویسے تو میں نے کافی لوگوں سے سیکھا ہے, لیکن جو میرے ٹیچر ہیں جن سے میں اب کلاسیکل کی ٹریننگ لے رہی ہوں, ان کا نام ہے فہیم مزہ, اور جس شو پہ میں پی ٹی وی کام کر رہی تھی اس کو ہوسٹ بھی وہی کر رہے تھے, فریہ پرویز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور دانتوں پہ کہ ان کی برشنگ سٹارٹ کریں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں میں دیکھا جاتا ہے when they start growing up تو ان کے دانت بہت ٹیڑھے میڑھے سے ہونے لگ جاتے ہیں. کچھ تو ٹھیک ہے ریگولر, جب آپ کے ملک ٹوتھ جا رہے ہیں اور پرماننٹ آ رہے ہیں اس میں ہوتا ہے, لیکن کچھ کے بہت زیادہ, اتنے زیادہ ریگولر ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے خاص طور پہ, اور پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اچھا, جو دانت کے ٹیڑھے پن ہوتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کے جینیٹکس ہیں, یعنی ان کے پیرنٹس کی طرف سے ان کا, یعنی ان کی فیملی ہسٹری ہے کہ ان کے دانت ٹیڑھے ہیں. فادر سائڈ سے بھی ہو سکتے ہیں, مدر سائڈ سے بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا ہے جو بچے بہت زیادہ فیڈر لیتے ہیں جب, اور اس کے علاوہ جو بچے منہ کے اندر بہت زیادہ چوسنی وغیرہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایکسیڈنٹل کیسز کے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بچپن میں یا بعد میں, تو اس سے بھی دانت ٹیڑھے میل لائن ہو جاتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ناک بعد پیشنٹس کا بلاک ہوتا ہے, یہی میں نے بہت لوگوں میں سنا کہ جن میں ماؤتھ بریدنگ ہوتی ہے, ہاں جی, تو وہ کیا کرتے ہیں سانس لینے کے لیے رات کو جب سوتے ہیں منہ ان کا کھلا رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. بعد بچے ہوتے ہیں, یہ بات مجھے آج تک نہیں سمجھ میں کہ خالی ماؤتھ بریدنگ کیسے افیکٹ کر سکتی ہے, آپ کی پوری الائنمنٹ خراب کر دے. جب آپ منہ, جب آپ کا اوپن رہتا ہے, ٹھیک ہے, جب آپ منہ سے ذریعے لیتے ہیں تو مسلز وغیرہ کے ساتھ فورسز لگتی ہیں, جس کی وجہ سے دانت باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو اوپن بائٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ بعد بچے زبان سے دانتوں کو پش کرتے ہیں, جس کو ٹنگ ٹوسٹنگ کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیے پھر ایسے بچوں کے دانت خود بخود ود ایج ٹھیک ہو جاتے ہیں یا ڈینٹسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے؟ لیکن جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بچوں کے دانت ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ فوری ڈینٹسٹ کو آپ اس سے کانٹیکٹ کریں. ہماری جو فیلڈ میں اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے جس کو آرتھوڈونٹسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بچہ, اس کا کیا نام ہے, جب آپ کو لگے کہ ٹیڑھے ہو گیا ہے اور آرتھوڈونٹسٹ کے پاس آئے گا, تو آرتھوڈونٹسٹ پھر اس کے بعد اس کو ویلویٹ کرے گا, آیا جو اس کے دانت ٹیڑھے ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہیں. اگر اس کا ناک ٹیڑھی ہے تو وہ ای این ٹی والوں کو ریفر کرے گا. اگر کوئی, اور اس سے پھر ٹھیک ہو جائے گا جی, جب اس کا یہ نیزل ایشو پہلے نیزل نہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ای این ٹی والا اس کی جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیڑھے ہو رہے ہیں اس کو ٹھیک کرے گا, اس کے کاز کو دور کرے گا. باقی جو
ऑर्थोडोंटिस्ट है वो फिर बताएगा कि आया इसको इस टाइम पे ब्रेसेस लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, और जो ब्रेसेस लग सकते हैं उसमें सबसे पहले ऑर्थोडोंटिस्ट ये देखेगा आया इसके जो दांत टेढ़े मुंह के अंदर एक पेशेंट के टेढ़े नजर आ रहे हैं, आया उसके जबड़े की वजह से टेढ़े नजर आ रहे हैं, या उसके दांत, यानी बाद पेशेंट्स का होता है जबड़ा बाहर की तरफ नीचे वाला होता है, ऊपर वाला बाहर की तरफ होता है, नीचे वाला पीछे की तरफ होता है, इसको स्केलेटल इशू कहते हैं। दूसरा होता है कि दांत टेढ़े हैं यानी वो गोल घूमे हुए हैं या ऊपर की तरफ बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, इसको डेंटल इशू कहते हैं। तीसरा सॉफ्ट टिश्यू का इशू होता है, बाल लोगों के दांत बहुत अच्छे, स्माइल देखने में साइज भी प्रॉपर है सारा, लेकिन जब वो स्माइल करते हैं तो उनके गम्स नजर आते हैं, इसको सॉफ्ट टिश्यू का इशू कहते हैं। सॉफ्ट टिश्यू में उसकी वजूहात भी हैं कि बाद पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके लिप्स बहुत ज्यादा पतले होते हैं, वो स्माइल करते हैं तो उसका क्या नाम है सारे गम्स नजर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जो उसको प्रॉब्लम है फिर ऑर्थोडोंटिस्ट उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट प्लान बताता है कि अगर स्केलेटल है तो उसको स्केलेटल को ठीक करेगा, अगर डेंटल का है डेंटल को ठीक करेगा, अगर सॉफ्ट टिश्यू का इशू है तो उसमें गम की सर्जरीज होती हैं, इसके अलावा लिप्स में लिप्स फिलर्स वगैरह यूज करते हैं। अच्छा, जहां आप ये बातें करें, अभी हमारे यहाँ पे कॉलर मौजूद थे जिन्होंने कहा कि उनका 7 साल का बच्चा है और उसके जो दांत है ना वो आगे पीछे है, लाइक वक्फा नहीं है उनमें लेकिन एक आगे एक पीछे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या उनमें से कोई वो दांत निकलवा देना चाहिए? एक दांत उसका इस तरह से आ गया, वो निकलवा देना चाहिए या उसको ब्रेसेस इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले जब वो बच्चा आया ये देखना पड़ेगा वो जो उसका दांत है 7 साल में वो आया परमानेंट है कि अभी दूध वाला दांत है, ठीक है। तो बाद वहां मोस्टली ये होता है कि जब भी परमानेंट दांत निकलते हैं, दूध वाले दांत मौजूद हैं, वो पीछे की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो ये उसमें सबसे पहले वो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाए, ऑर्थोडोंटिस्ट इवैल्यूएट करके बताएगा कि आया जो इसका दांत का टेढ़ापन हो रहा है, आया ये उसके आगे कोई दूध वाले दांत हैं जो उसकी रूट्स अभी गम्स के अंदर रह तो नहीं गई हुई, आया उसको रिमूव किया जाए या आया इसको उसका क्या नाम है अभी वेट किया जाए। मोस्टली क्या होता है जो सामने वाले दांत हैं जिसको इंटीरियर दांत कहते हैं, किनाइन टू किनाइन, उसके जो परमानेंट दांत निकलते हैं वो दूध वाले दांत से पीछे की तरफ निकलते हैं, अच्छा, ठीक है। तो इसका सबसे बेहतर हल है वो अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाए तो वो बताएगा क्या है इसके। वो चला गया। और अब क्योंकि हम किसी के भी दांत टेढ़े देखते हैं तो सबसे पहले अगर कोई, जो आपको पता है राचलता हर कोई डॉक्टर होता है आपके खानदान में भी, और तो वो आपको मशवरा देता है कि जी ब्रेसेस क्यों नहीं लगवाई, अगर इवन थोड़े बड़े होकर भी कोई एक दांत भी अगला आगे पीछे है तो एवरीबॉडी इज लाइक कि जी ब्रेसेस। तो ये ब्रेसेस का क्या सीन है, किसको लगानी चाहिए, किस एज में लगानी चाहिए? अच्छा, सब जब आपको मैंने पहले बताया ऑर्थोडोंटिस्ट बताएगा कि क्या क्या इशू है, स्केलेटल है, डेंटल है और इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू का है। जो ब्रेसेस हैं जो हम दांतों के लिए जो मेन यूज करते हैं उसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो ये है ये इसकी मेटालिक ब्रेसेस हैं, ठीक है, ये नॉर्मल आपने देखा होगा मोस्टली जो पेशेंट्स हैं, हाँ जी, ये मेटालिक ब्रेसेस हैं, ये मोस्टली हर पेशेंट्स ने ये यूज किए ये लगाए होते हैं जिनके दांत टेढ़े होते हैं, ठीक है। दूसरे जो ब्रेसेस हैं वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट में ये देखिएगा ये एक्रेलिक के भी होते हैं, इसके अलावा सिरेमिक के भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको हम अलाइनर्स कहते हैं। हाँ, अलाइनर्स का मैंने बड़ा जिक्र सुना है। इनविजिबल ब्रेसेस होते हैं, ये हर केस में हर ब्रेसेस नहीं लग सकते। ये अलाइनर्स क्या है, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें हम पेशेंट्स का इंप्रेशन लेते हैं, उसके बाद हम इसको लैब में भेज देते हैं, लैब वाला हमें इसके 20 से 40 सेट बना के बेचता है। अच्छा, जब ये पेशेंट पहनता है इसको पूरे साल 1.5 साल, तो जब सबसे लास्ट अलाइनर आता है तो दांत उसके बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। ये ऑर्थोडोंटिस्ट बताएगा कि इस केस में आया अलाइनर सूट करेंगे, आया मेटालिक ब्रेसेस सूट करेंगे, आया इसके सिरेमिक वाले ब्रेसेस सूट करेंगे। अच्छा। हर पेशेंट को ये अलाइनर्स नहीं लग सकता। अच्छा, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, फिर इनकी प्राइसेस में भी उसी तरह होता है कि? हाँ जी, ये जो अलाइनर्स है ये कॉस्टली हैं, बाकी जो मेटालिक ब्रेसेस हैं वो उनकी प्राइस कम है, और जो सिरेमिक है वो टोटल ऑलमोस्ट कितना टाइम लगाते हैं ब्रेसेस को? ब्रेसेस डिपेंड करता है कि आया पेशेंट के ऊपर वाले दांत टेढ़े हैं या नीचे वाले दांत टेढ़े हैं, ठीक है। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के 2 या 3 दांत टेढ़े हैं या मल्टीपल दांत टेढ़े हैं। अगर 2 या 3 दांत टेढ़े होंगे तो 6 to 8 मंथ में ठीक हो जाएंगे। अगर उसका क्या नाम है मल्टीपल दांत टेढ़े हैं या ऊपर और नीचे वाले दोनों जॉ के दांत टेढ़े हैं तो उसमें साल से 1.5 साल भी लग जाता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब अगर ये लगा लिए, दांत ठीक हो गए, ब्रेसेस उतार दिए, तो क्या उसके बाद ये वापस रिलैप्स होता है कि दांत आगे पीछे खराब हो जाए? हाँ जी, वो डिपेंड करता है जब आपने उसके ब्रेसेस के लिए सिलेक्ट किया पेशेंट, उसकी हिस्ट्री क्या, अगर वो जेनेटिक्स है तो मोस्टली वो फॉलो करता है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, रिटेनर्स देते हैं। रिटेनर्स 2 टाइप्स के होते हैं, जिस पेशेंट में हमें चांसेस हो कि इसका रिलैप्स हो जाना है तो इसके लिए हम उसको अंदर की तरफ से फिक्स रिटेनर लगा देते हैं, ठीक है। और वरना अगर उसके ये डिपेंड करता है, अगर वो रिमूवेबल वेनियर्स भी लगा रहा है तो 6 मंथ से 1 ईयर तक उसको पहनने होते हैं, जिसकी वजह से वो दांत का दोबारा वापस आना। ठीक है, ठीक है। अब ये हम लोग डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, अलाइन कर लिया, इनर लाइन कर लिया, उसके बाद हम लोग जब दांतों की केयर कर रहे होते हैं अक्सर, क्योंकि लोगों के दांत बड़े क्लोजली
الائنڈ ہوتے ہیں کہ میں نے فلاسنگ میں اکثر یہ دیکھا ہے میرے دانتوں میں کوئی اس طرح کی اسپیس نہیں آتی کہ وقفہ ہو، جب میں کرتی تو بلیڈنگ مطلب اتنی زور سے لگ جائے تو بلیڈ ہو جاتے ہیں. سو فلاسنگ کس حد تک ضروری ہے، کتنی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیا فلاس کا میکنزم کیا ہوتا ہے؟ فلاسنگ کی جو اہمیت ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے فیس واش کر لیا اور ناک اور کان نہیں صاف کیا، مطلب آپ نے ٹوتھ برش کر لیا، سامنے والی اپنی ساری سرفیس صاف کر لی، اندر والی ساری صاف کر لی. اب جو دو دانتوں کے درمیان میں گیپ ہے وہاں بھی تو کھانا جائے گا نا، وہاں بھی تو جراثیم جائیں گے، وہ کیسے صاف ہوگا؟ وہ ٹوتھ برش تو نہیں نا وہ اندر دو دانتوں کے درمیان میں جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے لیے تو فلاسنگ کرنی. ہاں جن کی نہیں اسپیس ہوتی وہ پھر ان کو فری ایج ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے فلاسنگ کی، کیونکہ وہ جب اتنے اچھے کانٹیکٹس بنے ہوئے تو ظاہر ہے نیچے کھانا نہیں جائے گا، تو پھر فلاسنگ کی تو ان کو ضرورت نہیں ہے اور فلاس جائے گا بھی نہیں اس میں جب کانٹیکٹ. میں تو آج سے کسی ٹینشن میں رہی کہ بھائی فلاس سب اتنا کرتے ہیں، میں تو وہ کرتی تو اتنی زور سے نیچے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ دانتوں میں جو ہے اتنے اچھے کانٹیکٹس ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے فلاسنگ کی. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دانتوں کے درمیان میں گیپس ہوتے ہیں. I'm doing it right then. میں نے آج تک غلط نہیں کیا. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دانتوں کے درمیان میں گیپ ہوتے ہیں تو ان کو فلاسنگ مسٹ ہے، مسٹ کرنی ہے. جس طرح ٹوتھ برش ان کا مسٹ ہے اسی طرح ان کا فلاس مسٹ ہے، کیونکہ 2/3 آف دا پارٹ تو آپ کا انٹرڈینٹل ایریاز ہی ہے. تو اس میں جو طریقہ آپ نے بلیڈنگ کا بتایا نا کہ اس میں اچھا کچھ لوگ تو دھاگا یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فلاس ہوتا ہے وہ ایک بڑا ایک سنتھیٹک قسم کا ایک سافٹ سا تھریڈ ہوتا ہے، وہ اس طرح کا دھاگا نہیں ہوتا کہ دھاگا یا پن یا کامن پن مارنا شروع ہو گیا، تو ایسی چیز نہیں ہوتی. بڑی اچھا مٹیریل کا اور اچھے برانڈ کا. سارے برانڈس کے فلاس اچھے نہیں ہیں، ہاں کچھ برانڈس کے اتنے مطلب پروڈکٹس بالکل بیکار سے ہوتے ہیں کہ اسے الٹا نقصان زیادہ پہنچتا ہے فائدہ ہونے کی بجائے. مطلب یہ باتیں بھی نہیں ہمیں پتہ ہوتی کہ فلاس میں بھی ٹائپس اور فلاس میں بھی ٹائپس ہیں. کمپنی کے جو برانڈز ہیں ان کی بھی اپنی وہ اچھی ہے. تو اس میں ڈینٹسٹ جو ہے آپ کو پرسکرائب کر دے گا کہ آپ اس والے اور بالکل اکنامیکل ہوتے ہیں یہ. زیادہ سے زیادہ کبھی بھی خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، ہمیشہ اپنے ڈینٹسٹ کو کنسلٹ کریں اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ، بے شک کوئی ایشوز نہ بھی ہو رہے ہوں. اور بڑی انٹرسٹنگ ہماری باتیں چل رہی ہیں یہی ٹاپکس، اور مزید جو ہمارے جنرل ڈیلی بیسس کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم باتیں کرتے رہیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈینٹل ایشوز کی، ڈینٹل پرابلمز کی، تو وہاں ہم لوگ سب سے پہلے ہوم ریمیڈیز سے سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی ڈینٹسٹ پہ جانے سے پہلے، کیونکہ وہاں تک کا نہ انتظار ہوتا ہے نہ صبر ہوتا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں ایسی کون سی ہوم ریمیڈیز بتائیں گی کہ ہمارے دانتوں کے ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو کس سولوشن میں بتائیں گی. جی السلام علیکم. سب سے پہلے وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت شکر اللہ. سنیے آپا، آج ہم لوگوں کو بتائیں کہ جہاں ہم لوگ سب سے پہلے تو ہم اسمائل کر رہے تھے، جو ہمارے پیلے سے دانت ہر ایک کا میرا خیال ہے تو پرابلم ہے، چاہے کھانے پینے سے ہے چاہے جیسے بھی ہے، تو ان کے لیے ہم کیا کریں گھر میں رہتے ہوئے؟ بہت سمپل ہے. جو ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ پین وغیرہ سر درد کے لیے ہم لوگ لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں. سمپل آپ کیا کریں کہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پانی میں ڈیزالو کر لیں اور انگلی پہ اس کو لگا کے آپ برش کے بعد جو ہے وہ پورے آپ لگائیں، اپنے دانتوں پہ لگائیں. 1 منٹ کے لیے بے شک انگلی سے چاہے برش کے ساتھ اس کو جو ہے وہ برش کر لیں، جسٹ 1 منٹ. اچھا، اور اس کے بعد کتنا پانی ہونا چاہیے؟ لائک اتنا وہ ڈیزالو ہو جائے. ہاں جی، اگر 1 ٹیبلٹ ہے تو 1 ٹیبل اسپون پانی اس میں ڈال لینا. ٹھیک ہے. اور وہ ایک یعنی ہمیں تھک پیسٹ بنا. ہاں جی، تو وہ آپ برش کے ساتھ ہی اس کو چاہے ویٹ کر کے، تو وہ ایک تو وہ آپ کا ہائیجین کا کام کرے گی، اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ ٹیتھ وائٹنر کا بھی کام کرے گی، اور تیسرے نمبر پہ یہ ایک طرح سے آپ کا ماؤتھ واش بھی ہوگا، کیونکہ آج کل ماؤتھ واش کا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. اور کوئکلی کیونکہ بیڈ بریتھ کیا کچھ کھایا ہوا ہے اور اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے ایک پاکٹ میں اپنا سولوشن رکھا ہوتا ہے، نہ آپ کی لپسٹک خراب ہوتی ہے نہ کوئی کچھ. سو ماؤتھ واش کا آج کل بڑا رجحان ہو چکا ہے، سو وہ بھی ہم گھر میں کر سکتے ہیں. ہاں جی. اس کے بعد ہلدی، خالص ہلدی ہمارے کچن میں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اتنا زبردست ماؤتھ واش بھی ہے، آپ کا ٹیتھ وائٹنر بھی ہے، اور آپ کا ماؤتھ کے لیے ایک ہائیجین آپ اس کو جو ہے وہ. ہاں جی، نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پہ اسکرین میں ان کو. جی ٹھیک ہے. یہ سمپل کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 1 گرم کپ جو ہے وہ گرم پانی کا کریں اور 1/4 ٹی اسپون جو اس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. جو اس کا سارا برادہ وغیرہ عبور اس کا جو فائبر ہوگا نیچے بیٹھ جائے گا، اوپر سے پانی کو سٹین کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بھی غرارے کرنے سے جیسے اچھا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے دانت پیلے ہو جائیں گے واپس وہاں ہم وائٹ کریں تو ہلدی سے پیلے گئے؟ نہیں، پیلے بالکل بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ بالکل ہم اس کی کم کوانٹٹی لے رہے ہیں. کیونکہ جو ہلدی ہے اس میں بہت سٹرونگ جو ہے وہ اینٹی بیکٹیریل اور ہیلنگ پراپرٹیز ہیں. تو وہ برش جو ہے وہ آلریڈی اگر آپ کے مسوڑے وغیرہ جو ہے وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے یا سینسٹیو ہیں، تو وہ برش جو ہے وہ کرنے سے، چاہے سافٹ والے ٹپس بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو لیکن برش کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. بعد میں آپ یہ والے پانی سے جو ہے وہ 3-4 دفعہ غرارے کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ایک پین سی اگر مسوڑوں وغیرہ میں ہو رہی ہے
اس کے ساتھ ایک تو پین بھی ختم ہوگی اور دوسرا جو ہے وہ سارا دن جس طرح سے منہ سے گندی سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہ اسمیل اس کے ساتھ نہیں آئے گی. اور اس کے بعد جس طرح سے آج کل جو ہے وہ سور تھروٹس یعنی کہ موسم چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گلا بھی خراب ہے اور منہ میں بھی کئی دفعہ چھالے بن رہے ہیں اور ہم لوگ آج کل ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی اتنے ڈھیر سارے کھا رہے ہیں تو ہارٹ جو اوپر ہمارا تالو ہوتا ہے وہ تو یہ ہلدی کا جو غرارے ہیں یہ آپ کے سور تھروٹ کو, آپ کے گلے کی کچ کچ کو, نزلہ زکام فلو اور آپ کے مسوڑوں میں جس طرح سے پلاگ وغیرہ ہے اس کو بھی جو ہے یہ ختم کرنے کے لیے بیسٹ ہے. آپ کچھ بنا کے بھی دکھائیں گے؟ اور اس کے بعد ہاں جی ایک ہوم میڈ جو ہے وہ اس کو ویکلی بیسس پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے جس طرح سے شوگر پیشنٹ ہے, ڈائبیٹک ہیں, تو وہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کہیں بلیڈنگ یا زخم کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے بہت سمپل ہے کہ ایک کھانے کا چمچ آپ نے لینا ہے بیکنگ سوڈا اور 1 چائے کی چمچ آپ نے پھٹکڑی کا پاؤڈر. پھٹکڑی لے کے وہ ایک سالٹ کی صورت میں ہوتی ہے, اس کو توے پہ رکھیں تو وہ پانی کی طرح سے ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب اس کا پانی خشک ہو جائے تو وہ ایک وائٹ پاؤڈر کی صورت میں اس کو جو ہے وہ آپ کرش کر لیں. اور یہ دونوں اور اس میں جو ہے وہ 1 چائے کی چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر یہ آپ بنا کے یہ منجن سا آپ رکھ لیں. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, انگلی کو گیلا کر کے پیسٹ کرنے کے بعد اس کو آپ اچھی طرح سے اپنے مسوڑوں پہ اندر باہر لگا کے, اور اس کے ساتھ یہ کہ تھوڑا بیسن پہ آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ منہ سے پانی جو ہے وہ نکلے گا. تو 2-4 منٹ کے بعد آپ جو ہے وہ کرلی کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو گمز کا ایشو ہوگا تو کچھ جلن وغیرہ تو نہیں؟ یہ بلکہ گمز کو انسٹنٹلی جو ہے وہ اس کو جو سویلنگ وغیرہ ہوگی تو اس کو جو ہے یہ صحیح کرے گا, کیونکہ جو پھٹکڑی ہے اتنی زیادہ اسٹرانگ اینٹی بیکٹیریل جو ہے وہ پراپرٹیز ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی زخم ہو, کوئی زخم ہیل نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے جو ہے یہ پھٹکڑی, جیسے پاؤں وغیرہ میں زخم ہے, پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ اس میں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو ہر طرح کے کسی بھی زخم کو ہیل کرنے کے لیے اس کا جو ہے وہ بہت ریپڈلی اور انسٹنٹ جو ہے وہ اس کا رزلٹ ہے. اوکے, دیٹ از امیزنگ. جہاں آپا نے ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ ہم لوگ اس کو لگاتے ہیں اور چاہے برش کرتے ہیں, کیونکہ برش کرنا بھی اس کے بعد لازمی ہے. ہم لوگوں نے یہاں پہ ہمارے ہوم ریمیڈی میں بات کی ہے جو گھر پہ اگر ہم بنائیں ماؤتھ واش بنا رہے ہیں یا پھر کچھ, لیکن ہم جب بار بار برش کر رہے ہیں یا نہ کریں اس کے باوجود ہمارے دانتوں میں, جیسے آج ہماری کالر بھی کال کر کے بتا رہی تھی کہ وہ ایک اندر ایک یلو سا پلاک سا جم جاتا ہے. سو میں نے تب بھی ان سے کہا تھا کہ اگر ہمارا شو دیکھ رہی ہوں گی تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے آج, اور ان کو اس دوران, کیونکہ میں نے ویسے بھی اسکیلنگ پہ بھی آنا تھا, تو آپ دونوں سے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھتی ہوں کہ اسکیلنگ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, اسکیلنگ سے کب کیا انڈیکیشن ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ. اچھا, اسکیلنگ کی جو انڈیکیشن ہے بلیڈنگ گمس, ٹھیک ہے, منہ سے اسمیل آ رہی ہے, بلیڈنگ گمس ہیں, یا پھر یہ جو کیلکولس لگا ہوا ہے, جو انہوں نے کالر نے بات کی تھی نا کہ اندر کی سائڈ پہ کیلکولس, یوزلی کیا ہوتا ہے ہم باہر سے صاف کر لیتے ہیں دانت, باہر سے تو ہم اپنا پلاک ریموو کر لیتے ہیں. اب جو اندر پلاک لگا رہتا ہے اور جو اندر سے کبھی صاف ہی نہیں ہوتا, تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ منرلائز ہو کے ہارڈ چیز بن کے کیلکولس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ کیلکولس بن گیا آپ اس کے اوپر جتنا مرضی برش کرتے ہیں وہ ریموو نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ کو اسکیلنگ کی ضرورت ہے. تو اسکیلنگ کتنا فریکوینٹ کرانا چاہیے؟ once in a 6 month. once in 6 months. اگر تو کیلکولس, کیونکہ بعض پیشنٹس کو جو نہیں ٹوتھ برش پراپر کرتے ان کو 6 months کے اندر واپس سارا آ جاتا ہے. جب ہم ریموو کر دیتے ہیں ان کا کیلکولس, وہ پھر بھی جا کے ٹوتھ برش نہیں کرتے اندر کی سائڈز یا جو پیچھے کی سائڈز. سامنے سے تو ہر کوئی کر لیتا ہے, پیچھے نہیں کرتے جو مولرز ہیں, اور اوپر والے مولرز کو بھی نہیں کرتے برش, اور اندر والی سائڈ سے بھی نہیں کرتے. تو یہاں پر جو ہے وہ کیلکولس زیادہ لگتا ہے, تو وہ 6 months کے اندر واپس آ جاتا ہے. تو once in a 6 month تو اسکیلنگ جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہے, اور یہ WHO سے ریکمینڈیڈ ٹریٹمنٹ ہے. یہ ہم نہیں کہتے, یہ ورلڈ اور جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے کہ 6 month میں ایک دفعہ. لیکن کبھی کہتے ہیں نا کہ لوگ اس لیے بھی نہیں کرواتے کہ ان کی سینسٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے ونس اسکیلنگ. وہ اصل میں وہ ایشو یہ ہوتا ہے, وہ پرائیویٹ کلینکس میں نہیں, زیادہ یہ ہاسپٹل وغیرہ میں جہاں پر یہ یوزج بہت اسکیلر ٹپس کا بہت زیادہ فریکوینٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے, اتنے زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ایک ہی ٹپ سے 10 پیشنٹ کریں, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ٹپس گھس جاتی ہیں. اچھا, اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی اس سے بار بار کریں, تو کیا میں نے سنا ہے کہ جہاں اسکیلنگ ہو رہی ہے اسکریچنگ کر رہے ہیں, ہیپیٹائٹس کے بھی کوئی چانس؟ ہیپیٹائٹس پہ میں آتی ہوں, میں پہلے وہ اسکریچز کی بات کروں کہ جب آپ کسی بھی ٹپ سے اسکیلنگ کریں گے نا تو پھر آپ کو اسکریچز پڑیں گے. جب اسکریچز پڑیں گے تو سینسٹیوٹی ہوگی, تو اس کے لیے یہ ہے کہ اور اپنا ایک کنٹرولڈ فورس اور کنٹرولڈ موومنٹ ہوتی ہے اسکیلنگ کی. ایسے نہیں ہم رگڑنا شروع کر دیتے, ایک پراپر اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے کہ ہمیں اس
डायरेक्शन में स्केलर टिप को लेके जाना है, इतनी फोर्स अप्लाई करनी है, इस तरह लाइट करना है कि उसको ना तो क्रैक्स पड़े, ना स्क्रैचेस पड़े और ना ही उसको सेंसिटिव, क्योंकि उसका एनेमल जो है वेयर ऑफ करते जाएंगे, वेयर ऑफ होगा। तो जिसको ये नॉलेज ही नहीं है सारी, उसने तो स्क्रैचेस डाली और सेंसिटिविटी डाली है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं अच्छे रजिस्टर्ड डेंटिस्ट के पास जाएं जिसको ये सारी नॉलेज है, जिसने सारा पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, ठीक है, ताकि वो इन प्रॉब्लम से और हम जो होते हैं अपने फ्रीक्वेंट अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेंज करते रहते हैं, तो हमारे से ये प्रॉब्लम नहीं होती। और आपने जो हेपेटाइटिस की बात की है वो ये कि डेंटिस्ट सोसाइटी में मिसकंसेप्शन तो है कि जी डेंटिस्ट जो हैं वो एक सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बने हुए हेपेटाइटिस फैलाने में। पहले तो मैं सोसाइटी को ये कहूंगी कि उनके बारे में क्या ख्याल है जो फुटपाथ पे बैठे हुए छोटी छोटी दुकानों पे चंद पैसे बचाने के लिए आप क्वैक्स के पास जाते हैं, अपनी इतनी कीमती जान, ठीक है, इन क्वैक्स के हवाले करते हैं। थोड़े से पैसे के डेंटिस्ट रजिस्टर्ड डेंटिस्ट के पास नहीं आएंगे, उनके पास जाके अपना इलाज कराने, जिन्होंने आपको उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि जिसने 100-200 रुपया लेना है उसने तो आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट से बार बार आपको करना है, वो अपने नए इंस्ट्रूमेंट तो नहीं आपके लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। उनके पास जा रहे हैं, एयर पियर्सिंग करा रहे हैं, नोज पियर्सिंग करा रहे हैं, फुटपाथ पे टैटूइंग करवा रहे हैं, इंट्रावेनस फ्रिंजेस वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारी सैलून्स में देखें। इसमें इंशाल्लाह मुझे बताइए कि क्या हेपेटाइटिस हो सकता है किसी तरह स्केलिंग से? नहीं, स्केलिंग का नहीं होता क्योंकि एक लोगों का है इमेज है, मैं आपको क्लियर करने की उसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्केलिंग से नहीं, आपने जो है जरासीम वाले इंस्ट्रूमेंट्स किसी पे भी यूज करेंगे। अगर मैंने एक पेशेंट किया है हेपेटाइटिस का, मैंने वो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज ही नहीं किया, अब जो नेक्स्ट पेशेंट मैं करूंगी तो जाहिर है उसको तो ट्रांसमिट होगा। ओके, वरना अगर आप सेफ और अच्छे रजिस्टर्ड डेंटिस्ट से करवाएं तो स्केलिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों के अंदर से वो जो एक फियर, एक स्टिग्मा होता है वो निकल जाना चाहिए। फिर इसी तरह जब हमारे दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इतनी सिटिंग्स का किसी के पास टाइम नहीं या कोई इमरजेंसी है, कोई इशू है, दांत निकल जाता है या निकलवा देते हैं, सो निकलवाने के बाद बताइए, क्योंकि पहले जमाने में तो इतनी केयर नहीं करते थे कि कोई नहीं निकल गया सो निकल गया, क्या करना चाहिए? निकलवा के छोड़ दें? कुछ लोग कहते हैं आपकी सारी दांतों की अलाइनमेंट खराब हो जाती है, या उसके क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं? अच्छा, जब आप दांत एक दफा निकल गया है तो उसको फौरी लगवा लेना चाहिए। अच्छा। अगर आप नहीं लगवाएंगे क्या होगा, अगर ये एक दांत आपका निकल गया हुआ है, साथ वाले एडजस्टेंट टीथ टेढ़े होना शुरू हो जाएंगे, और ऊपर वाला अगर नीचे का दांत निकलवाया हुआ है, ऊपर वाला दांत ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और जब भी आप का दांत कोई निकल गया, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट के पास दो ऑप्शन होती हैं। एक होती है रिमूवेबल, जिसको आप उतार चढ़ा सकते हैं दांतों में या दांतों के अंदर, मुंह के अंदर लगा सकते हैं। दूसरी फिक्स होती है। जो रिमूवेबल होती है, आपने देखा होगा कि पहले पिंक कलर के आते थे दांत, ठीक है, जिसको एक्रेलिक दांत कहते हैं, उसके साथ 2 वायर्स लगी होती हैं जिसको क्लैप्स कहते हैं। उसके बाद थोड़ी एडवांसमेंट हुई, उसमें क्या हुआ, एक्रेलिक के साथ मेटल भी उन्होंने साथ उसके जोड़ दी जिसको सीसी प्लेट कहते हैं। उसके बाद फिर और रिमूवेबल में एडवांसमेंट हुई, उसपे सॉफ्ट डेंचर है, ठीक है। ये मैं आपको रिमूवेबल की बात बता रहा हूँ। अब दूसरी ऑप्शन जो आती है डेंटिस्ट के पास जब पेशेंट आता है, वो फिक्स की ऑप्शन है। फिक्स में हमारे पास ये देखिएगा, ये मॉडल है जी, अगर आप इसको थोड़ा जूम कीजिएगा तो ये, अगर ये अब मॉडल है, इसमें ये दांत मिसिंग है, ठीक है। अगर हमने इस जगह एक दांत लगाना है तो इसमें क्या डेंटिस्ट क्या करता है, ये पीछे वाले दांत को थोड़ा सा रगड़ता है, आगे वाले दांत को रगड़ता है, उसके बाद ये ऊपर ये ब्रिज लगा देता है, यानी एक दांत लगाने के लिए पिछले वाले दांत को और अगले वाले दांत को रगड़ना पड़ता है। लेकिन यूजुअली लोग घबराते हैं कि एक दांत तो गवा ही दिया, जो हेल्दी है उनको भी हम लोग रगड़वा दें। उसके लिए फिर क्या, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, उसको हम डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये दांत आपका ये निकला हुआ है, देखिएगा ये वाली इस जगह से, तो इस जगह पर जहां से दांत निकला उसकी रूट्स में ये एक डिवाइस लगा देते हैं, इसको डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। इसमें साथ वाले दांतों से सपोर्ट नहीं करनी पड़ती। हाँ जी, ये उसी जगह पे बोन में ये डिवाइस लगा देते हैं। उसका ये ऊपर वाला पार्ट है और इसके बाद इसके ऊपर ये क्राउन लगा देते हैं। इसमें क्या, ये आपके साथ वाले दांतों को रगड़ना नहीं पड़ता। दूसरा ये डिवाइस बोन के अंदर लगती है और जिसकी वजह से बोन भी हेल्दी रहती है। इसको डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। पेनफुल, लाइक सोच के वैसे लगता है ना कितना पेनफुल। जी, ये पेनफुल नहीं है। जब आप लगाते हैं तो इंजेक्शन आपको उस एरिया को आप नम करते हैं, बाद में भी कोई पेनफुल नहीं है। बाद में आपको साथ मेडिसिन दे देंगे पेन किलर, तो ये बिल्कुल नहीं है। जैसे आपका दांत इसके लिए को मल्टीपल सिटिंग्स चाहिए होती हैं या ये जल्दी? इसके लिए जो डेंटल इम्प्लांट्स है, इसके लिए आपको मल्टीपल सिटिंग लाइक 2 से 3 डिपेंड्स ऑन 2 मंथ 3 मंथ के कौन सा इम्प्लांट्स आप यूज कर रहे हो। दूसरा ये है जो ब्रिज के लिए, ये आपको 1 वीक के अंदर आपका लग जाता है। जो बाकी पार्शियल डेंचर जो रिमूवेबल मैंने आपको बताया, ये डिपेंड केस टू केस वेरी करता है। अगर 2 दांत हैं, अगर पूरे माउथ के ऊपर नीचे के लगाने हैं तो वो 15 डेज भी लग जाते हैं। ओके, 15 डेज भी लग जाते हैं। जहां हम इतनी ढेर सारी डेंटिस्ट, तो डॉक्टर साहब बताइए कि ये हॉलीवुड स्माइल क्या है और हम कैसे पा सकते हैं इसको? अच्छा, जब पेशेंट आता है आपको कहता है कि मुझे अपने दांत बहुत अच्छे करने हैं, खूबसूरत करने हैं, ठीक है,
تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر دانت ٹیڑھے ہیں یا میں نے آپ کو جیسے اسکیلیٹل کا ایشو بتایا, گمز کا ایشو بتایا, اس کے علاوہ تیتھ کا, پہلے اس پرابلم کو ٹھیک کی جاتی ہے. اس کے بعد جو سمپل وے ہے, سب سے پہلے آپ کو اسکیلنگ اور پالشنگ کروانی پڑتی ہے, جو اگر پیلا نظر آ رہا ہے, کوئی اسٹین پان وغیرہ یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد جو آگے آتا ہے اس میں ہم ٹیتھ وائٹننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ٹیتھ وائٹننگ ہے وہ 2 ٹائپس کی ہے, ایک تو ہوم سائڈ کی ہے, ایک ہے چیئر سائڈ کی. جو چیئر سائڈ پہ ہے وہ 45 منٹس کی بھی ہوتی ہے. اگر آپ LED لائٹ یوز کر رہے ہیں, اگر آپ لیزر کے ذریعے دانت کو وائٹ کروا رہے ہیں کلینکل چیئر سائڈ پہ, تو 3 منٹ لگتے ہیں. ایک ہوم سائڈ کی ہے, اس میں آپ کو ہم ساتھ مٹیریلز دے دیتے ہیں, وہ آپ نے رات کو پہننا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ وہ 4 to 5 ڈیز کے لیے وہ یوز کرتے ہیں, اس کے بعد دانت وائٹ ہو جاتے ہیں. یہ ٹیتھ وائٹننگ ہے, یہ ٹیمپریری ہے, یہ 6 منتھ سے 1 ایئر تک رہتی ہے. ڈپینڈ آن کے پیشنٹ کی ڈرنک وہ انٹیک کیسی ہے, کولاز وغیرہ, کافیز وغیرہ, تو اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وائٹننگ کروا لی. اور بعد پیشنٹ ایسے ہیں وائٹننگ کروانے کا پان جیسے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, اسموکرز ہیں, تو وہ ان کے 1 ویک کے بعد ہی دوبارہ ان کے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا جو اس کا پرماننٹ سولوشن ہے اس کو ونیئرس کہتے ہیں. ونیئرس جو ہوتے ہیں وہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک ہے ریموویبل ونیئرس. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا, یہ ریموویبل ونیئر ہے, یہ شیٹ ہوتی ہے جسٹ لائک لائنرز کی. اچھا, یہ اصل میں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل, یہ ہاں جی. تو یہ تو کچھ کھانے سے ٹوٹ نہیں جائے گا؟ نہیں نہیں, یہ اس کی یہ جو اس کی اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے, یہ ٹوٹتا نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ موسٹلی یہ ریموویبل ہوتا ہے. یہ پارٹی ویئرس کے, آپ نے کہیں پارٹی میں جانا ہے تو آپ ادھر یہ پہن کے آپ یہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی. دوسرا ونیئرس ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں. فکس ونیئر جیسے آپ آئیز کے اوپر کانٹیکٹ لینس لگا کے آئیز کا کلر چینج ہو جاتا ہے, تو دانتوں کے اوپر سامنے جو انٹیریئر دانت ہیں, اوپر کے 10 دانت اور نیچے کے 10 دانت, اس کے اوپر آپ ہلکی سی ایک لیئر لگا دیتے ہیں. وہ پورسلین مٹیریل ہوتا ہے, اس کو پورسلین کے بھی ہوتے ہیں, زرکونیا کے بھی ہوتے ہیں. اس میں بعض دفعہ دانتوں کو اوپر سے گرائنڈ کرنا پڑتا ہے, بعد میں جو اوپر کانٹیکٹ لینس کی طرح کا جو مٹیریل ہوتا ہے, اس بعد میں اوپر بعض پیشنٹس میں اوپر دانت کو گرائنڈ نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ آپ نے دیکھا جتنی بھی ماڈلز ہیں, جتنی بھی یہ ایکٹرز وغیرہ, سب نے موسٹلی پرماننٹ, انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے, انہوں نے یہ پورسلین ونیئرس لگا لیے ہوتے ہیں. تو وہ بھی کیا واپس دوبارہ ڈارک یا یلو یا نہیں, وہ جو پورسلین ونیئر اور زرکونیا ونیئرس ہیں وہ نہیں ہوتے, وہ پرماننٹ رہتے ہیں. یہ تو بڑی زبردست بات ہو گئی, اور ہمیں سولوشن بھی اس سے ٹیمپریری مل گیا. جاتے جاتے آپ دونوں سے کہوں گے کچھ چھوٹا سا کوئی میسج دانتوں کی کیئر کے حوالے سے میں اس پروگرام کے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ 2 ٹائمز برش کریں. ادھر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا پوری سوسائٹیز کے اندر, پورے کنٹریز کے اندر, لوگ صبح اٹھتے ہیں, منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے, تو اس ٹائم برش کرتے ہیں. جب آپ صبح اٹھے ہیں, آپ نے برش کیا, آپ دیکھیے گا آپ نے برش کر کے جو بریک فاسٹ کیا میکسیمم 10 یا 15 منٹ صاف رہے ہیں. اسی طرح جب آپ نے بریک فاسٹ کرنے کے بعد آفس چلے گئے ہیں, رائٹ, اور اس کے بعد آپ نے لنچ کیا ہے, اس کے بعد رات کو ڈنر کیا ہے, پھر ڈنر کر کے وہ سارا دانتوں میں لنچ بھی پھنسا ہوا ہے, رات کو کھانا بھی پھنسا ہوا ہے, تو سو گئے ہیں, تو صرف صبح سے شام تک آپ کے وہی دانت 10 سے 15 منٹ صاف رہے ہیں. تو اس کا آئیڈیل ٹائم کیا ہے کہ صبح آپ ناشتے کے بعد برش کریں اور رات کو سونے سے پہلے کریں. رات کو جب نیند ہے, سونے سے پہلے کریں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کچھ بھی نہ کھائیں, یعنی ہر بار کھانا کھانے کے بعد کرنا ہے. یہ نہیں کہ جب سونے سے پہلے کر لیا کوئی بات نہیں, رات کو مڈ نائٹ پہ اسنیکنگ یا منچنگ کا دل کیا تو کھا لیا. یعنی جب آپ نے برش کر لیا تو اس کے بعد کچھ نہیں کھانا, اس کے بعد صرف صبح کا بریک فاسٹ ہونا چاہیے. سو اسی کے ساتھ میں اپنے گیسٹ کو بہت بہت تھینک یو کرتی ہوں, بہت زبردست انفارمیشن دی, اینڈ مجھے یقین ہے کہ میرے آڈینس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. نیئر آپا کو بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, نیہا کو, آپ کو بہت زبردست گانا گایا, ہمارے پروگرام میں بہت اچھی رونق لگائی. آج انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی آپ سب لوگوں کے ساتھ. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, انشاءاللہ نئے دن نئے گیسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.